بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل وألہمنا رشدنا یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم عقیدہ طحاویہ کے دروس کی محافل سجا رہے ہیں، اور پچھلی درس میں ہم نبوات کی بحث شروع کیے تھے، اور انبیاء کے کیا صفات ہونا چاہیے، ممکن صفات کیا ہیں، ناممکن صفات کیا ہیں، اور واجب صفات کیا ہیں، ہم اس پر گفتگو کیے تھے۔ تو میں عرض کیا تھا کہ پچھلے درس میں کچھ اور تفصیلات جو بظاہر کچھ آیتیں یا کچھ احادیث میں اگر کچھ اس قسم کا مواد ملتا ہے جہاں پر ایسا انسان کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ کیا انبیاء سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ ہم پچھلے درس میں ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ انبیاء سے گناہ ہونا عقلی طور پر محال ہے، ناممکن ہے، مستحیل ہے، امپاسبل ہے۔ انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کو انبیاء کی پیروی کرنا ہے، قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کو گناہوں سے بچنا ہے۔ تو اگر نبی گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر یہاں پر قرآن میں تضاد پیدا ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عقلی طور پر انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ اہل سنت، جمہور عقیدہ اہل سنت ہے۔ اب کچھ تفصیلات ہم انشاءاللہ آج ذکر کریں گے، ہم کہے تھے، تو انشاءاللہ اس پر کچھ تبصرہ کر لیتے ہیں، اور کچھ انبیاء کے متعلق ہم دیکھیں گے، تفصیلی نہیں تو کم سے کم اجماعی طور پر جائزہ لیں گے۔ تو علماء میں ہم پہلے تو کہہ دیے کہ محال ہے، امپاسبل ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسے ہیں جہاں پر علماء تھوڑی سی باریکی کا جواز نکالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قاعدہ یاد رکھ لیجیے، ایک قاعدہ ہے حضرت امام جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، کیا ہے؟ یہ غلط پین ہے۔ حسنات الابرار، حسنات الابرار عربی میں لکھے، اچھا ہے، آسان ہے، چھوٹا ہی ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، ٹھیک ہے۔ حسنات الابراری سیئات المقربین، کیا مطلب؟ جی ہاں، نیک لوگوں کی نیکیاں گناہ ہوتی ہے مقرب بندوں کے لیے۔ ایک ہوتا گنہگار بندہ، ایک ہوتا عام بندہ تو گناہ بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا۔ پھر ایک اور ایک لیول ہے نیک بندہ ہے، جی ہاں، مہلکات بولیے، مفسدات۔ پھر اس کے اوپر ایک اور ایک بندہ ہوتا نیک کے اوپر مقرب، بہت سب سے قریب بندہ ہے، اللہ کے بہت مقرب بندہ بن گیا۔ تو نیک میں اور مقرب میں فرق ہے۔ مقرب ہائیسٹ لیول ہے، سب سے اونچا درجہ ہے، جی ہاں۔ تو ابرار کے واسطے جو نیکی ہے، کیونکہ ان کا لیول نیکسٹ لیول ہے مقربین کا۔ جیسے آپ چھوٹا بچہ اگر ہر وقت وہ کھانا بہت گرا کے کھاتا تھا، تو آپ اس کو بولیں گے، کبھی دیکھیں اس کو کہ صرف ایک دانہ گرا ہے آج، تو بولے ماشاءاللہ بیٹے آپ بہت اچھا کھانا کھائے، خالی ایک دانہ گرا آج کھانا کھاتے۔ لیکن اگر کوئی بڑا آدمی ایک دانہ کھانا گرائے تو آپ کیا اس کو شاباشی دیں گے؟ ہاں، تو آپ کریں گے بھائی ذرا دیکھ کے کھانا کھائیے، کیسا کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کروں، مثال ہے کہ درجات ہوتے ہیں الگ الگ لوگوں کے، تو ان کسی کے لیے وہ نیکی ہے، کسی کے لیے وہ معیوب بات ہے، اچھی بات نہیں۔ تو ابرار کے نیکیاں، مقربین کے گناہ ہیں، ان کے لیے اصلاً گناہ نہیں ہے، لیکن ان کے لیول کے حساب سے، ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ بات درست نہیں ہے کہ وہ کریں ایسے کام۔ تو اسی لیے یہاں پر قاعدہ ہے، جب کبھی بھی آپ قرآن میں، یہ یاد رکھیں، یہ قاعدہ ہے ہمارا، حضرت امام جنید اللہ کا
قول یاد کر لینا ہے. کبھی بھی ہم ایسا کچھ دیکھیں قرآن میں جہاں پر ایسا نظر آ رہا ہے کہ شاید کچھ ہوا انبیاء کے سے، تو 3 باتیں علماء فرماتے ہیں. 1 2 3 فرماتا ہوں. تو پہلی وہ بات ہے کہ یہ خلاف الاولا تھا. خلاف الاولا کیا ہے؟ پڑھے تھے فقہ میں. مکروہ کا نہیں، نفل کا. نفل کا اپوزٹ ہے. تو اگر آپ نفل چھوڑے تو کیا ہو گیا؟ خلاف الاولا ہو گیا. ہم بات کر رہے تھے کہ کبھی کبھار کہیں خاص جگہوں پر اگر کرنا ہے تو پھر وہ مکروہ تنزیہی بھی ہو سکتا، لیکن ہم یہاں پر خلاف الاولا کی بات کریں. خلاف الاولا کیا کرنے سے گناہ ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے گناہ. نفل چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ایک نیک آدمی نفل چھوڑا تو کچھ بھی نہیں ہے. کہ مقرر، اب یاد ہے آپ کو وہ دن میں جب بتایا فتویٰ تقویٰ کی بات کر رہا تھا میں، آپ فرمائے تھے کچھ میں بولا تھا نہیں، سنت غیر مؤکدہ کی بات ہوئی تھی جب. ہاں ہاں جی ہاں سبحان اللہ. جی ہاں جی ہاں. تو اس دن آپ کون سا؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں. یہ دیکھیے یہ بہت بلند درجے کے مراتب ہے. تو آپ وہ دن فرمائے تھے کہ سنت غیر مؤکدہ جو ہے سرکار کے عادات و اطوار دنیاوی، دینی نہیں دنیاوی، تو اس پر آپ فرمائے تھے کہ تصوف کے علماء بہت سخت ہے. یہ ہے ہاں. تو وہ فرض ایکچولی تو ہے نہیں، لیکن اگر وہ چیزیں چھوٹ گیا ہو تو لوگ گمان کرتے کیا ہو گیا میرے سے، قیامت آ گئی میرے سے. یہ حالت ہے ان کی. تو یہاں پر یہ بات کرنا ہے کہ خلاف الاولا تھا وہ. ہم یہاں پر 3 قواعد اور بیان کر رہے ہیں. کبھی بھی آپ کو کچھ ایسا دکھے قرآن و سنت میں کہ ایسا دکھ رہا ہے یہاں پر نبی سے کچھ ہو گیا، ہاں اللہ بالکل بالکل. صحابہ وہی تو فرماتے ہیں بزرگان دین. ہم بارہا سنتے ہیں کہ اگر صحابہ ہم کو دیکھتے، ہمارے اسلام کو دیکھتے آج، تو ان کو بولتے یہ تو کافر ہے. اور اگر ہم ان کو دیکھتے تو ہم سمجھتے ہی تو یہ تو پاگل پن ہے، تو یہ دیوانہ پن ہے، یہ کیا اسلام ہے، یہ ہمارا یہ ایسا اسلام ہے. تو یہ 3 قواعد اس کے واسطے ہیں. جب کبھی بھی کچھ بھی آپ کو ذہن میں خیال ہے غلط خیال، تو یہ سمجھنا یہ خلاف الاولا تھا اصل میں. جو بھی نبی سے کچھ ہوا اگر جی ہاں تو وہ خلاف الاولا تھا. میں ابھی اور بھی ہیں قواعد، یہ قاعدہ ہے ان میں سے. ٹھیک ہے، یا ایک اپروچ ہے، ایک نہج ہے سمجھنے کے لیے اس کو، کہ وہ خلاف الاولا تھا. اللہ تعالیٰ جو نہیں مصلحتیں تو وہ ہر چیز میں ہے نا، لیکن ہم یہاں پر مصلحتوں کو بازو رکھ کے بات کر رہے ہیں. ہاں کیونکہ مصلحتیں تو پھر سامنے آ کو عقل والے کو آپ بولیں گے بھائی مصلحت تھی بھائی سمجھ لو، تو نہیں سمجھتے. ہاں تو ہم مصلحت کا فی الحال بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. بے شک اللہ کی تقدیر ہے، ارادہ ہر جگہ ہے کہ آدم علیہ السلام خود سے کرے. ہم تقدیر کا بیان ختم ہو گیا، سب پڑھ لیا ہم تقدیر میں کیا ہو رہا ہے. ہاں ویسا نہیں بول سکتے آپ. ہم اب یہاں پر بات مصلحت کو بازو رکھ کے کر. تو انبیاء سے جب خلاف الاولا ہو جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر تھوڑا سا کلام فرماتا ہے کہ آپ کا مرتبہ یہ ہے، آپ کا مرتبہ یہ ہے. آپ حسنات کریں بھی تو کافی نہیں ہے آپ کے لیے، آپ بہت آگے کے درجے کے ہیں. تو آپ کو حسن نہیں، ہم عربی اگر آپ جانتے ہیں تو ایک ہوتا ہے حسن یعنی اچھا. ہاں حسن سے بلا ٹھیک ہے. ہاں حسن وہ الگ ہے، یہ حسن اچھا فی الحال سمجھنے کے لیے. نہیں بیسٹ نہیں، یہ احسن بیسٹ ہے. احسن وہ احسن من کا لم تلقت عینی. تو ایک حسن ہوتا گڈ اچھا، احسن بیسٹ بیٹر. احسن من کے واسطہ استعمال ہوتا عربی میں، اور عربی کا درس الگ ہے. تو بیسٹ اچھا، بہتر نہیں بہترین. تو یہ بھی کرے تو ثواب ہے،
یہ نہیں کرے تو ثواب ہے, لیکن مقربین کے لیے یہ کرے تو گناہ ہے, ان کے لیول کے حساب سے اضافی طور پر ریلیٹیولی بات ہو رہی ہے. حقیقت میں تو وہ کوئی گناہ ہے نہیں, لیکن ان کا لیول کے واسطے یہ بات درست نہیں ہے. جتنے بڑے اتنا بڑا معیار, ٹھیک ہے. تو یہ سمجھنا ہے یہاں پہ کہ خلاف الاولا تھا. سمجھ میں آئے گا یہ پہلا, نو ڈاؤٹ. سیکنڈ یہ ہے, اور ایک نہج, یہ ایک اپروچ تھی سمجھنے کے لیے, ٹھیک ہے, یہ ایک اپروچ ہے آپ کے پاس. اور ایک میتھڈالوجی یہ ہے, نہج یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ وہ اجتہادی خطا تھی. اجتہاد تھا انبیاء کا, جس میں وہ اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہ رہا تھا اور انبیاء کچھ اور کر دیے. اب یہ کیوں ہوا؟ اجتہاد کیوں فرمائے؟ بھائی نبی پہ تو وہی نازل ہوتی نا, تو خود سے کیوں کرا؟ سوال اٹھ سکتا. تو نبی کو ہر چیز خود سے معلوم نہیں ہوتی نا, اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے, ٹھیک ہے, وہی نازل ہوتی. تو جب اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما دیا تو نبی کو معلوم کیا کرنا ہے. کچھ ایسے عمر باقی رہتے ہیں جس میں وہی نازل نہیں بھی ان کے متعلق. مثال کے طور پر ہم فقہا کے درمیان دیکھا اختلاف. وہ کیوں ہے اختلاف؟ ہم دیکھے پڑھے باقاعدہ کہ وہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہونے کی وجہ سے نیچے تک آ رہا ہے, ٹھیک ہے. فقہا خود کچھ بھی نہیں کرے, وہ مدرسے قائم ہو چکے تھے, کوفہ کے, مصر کے, مدینہ کے, مکہ کے, ہم دیکھے. تو صحابہ میں اختلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ کبھی کبھار سرکار ایسے حکم فرمائے یا ایسا کچھ افعال فرمائے جس سے صحابہ کے درمیان الگ الگ خیال پیدا ہوا. صحابہ, ایک صحابی کچھ سمجھے, اس صحابی کچھ اور سمجھے. جی جی عام طور پہ میں بھی نہیں آتے, آپ جو ایکسپلین کر رہے ہیں میرا لکھنے کا انداز الگ ہو سکتا ہے. بالکل بالکل سبجیکٹو ہے یہ, سبجیکٹو, آبجیکٹو سبجیکٹو, بالکل. ہاں, تو ایک مثال فقہا فرماتے ہیں, آپ جیسا فرمائے کہ الگ الگ لکھنے کا نہج آپ کا, ویسے ہی سمجھنے کا نہج بھی الگ. سرکار فرمائے, حدیث مبارکہ ہے, بنو قریظہ ایک جگہ کا نام ہے, قبیلے کا نام تھا. بنو قریظہ پہ جا کے تمہارے کو عصر کی نماز پڑھنا ہے. غزوہ خندق پڑھ لیا ابھی آپ, احزاب, ہاں, بنو قریظہ کا ذکر اس میں آتا. ہاں, بنو قریظہ کا ابھی شروع ہونے والا ہے آپ کا. تو بنو غزوہ خندق, احزاب بھی بولتے ہیں اس کو. تو غزوہ بنو قریظہ کے پاس جا کر تم عصر کی نماز پڑھنا. سرکار فرمایا صحابہ, ٹھیک ہے, صحابہ سنیے, جی حضرت, جی حضور. اب جا رہے ہیں, وقت عصر کا ختم پہ ہے, ہاں ختم پہ ہے, کیا کریں گے؟ اب کچھ صحابہ کیا کریں, آپ کیا کریں گے بولیے؟ سرکار فرمایا تھے عصر تم جا کے وہاں پر پڑھنا. اب آپ کیا سمجھے بولیے, آپ کیا سمجھے پہلے بولیے, آپ کیا سمجھے؟ تو آپ بول رہے کہ عصر کا وقت ختم ہو گیا تو بھی وہیں جا کے پڑھنا عصر کا وقت ختم ہوا تو سرکار فرما دی وہ بات. اب ختم پہ ہے وقت, میرے کو معلوم, میں نہیں پہنچوں گا وہاں پہ عصر کے وقت تک. اب کیا کریں گے آپ؟ ہاں, کس کی غلطی ہے؟ لیکن سرکار جو فرمائے صاف سمجھ میں آ رہا, نہیں پہنچ سکتے. کیا سمجھنا ہے آپ؟ میں تو بس یہ بھی ہوں تھا ادھر سرکار کا حکم تھا وہاں جا کے پڑھیں گے عصر, چاہے مغرب وقت شروع ہونا تو, ٹھیک ہے. آپ اگر وقت ہو گیا تھا تو وقت سے پہلے پڑھ لینا چاہیے تھا, یا کسی پہلے مقام پہ, لیکن پہنچنے والے تو نہیں تھے وہاں پہ. تو کچھ صحابہ جیسا آپ بولے ویسا سمجھے کہ کچھ بھی ہو جاؤ, مغرب کا وقت شروع ہونے دو یا عصر عشاء کا وقت شروع ہونے دو, عصر تو میرے کو وہیں سے پڑھنا ہے جا کے. یہ کچھ صحابہ کا اجتہاد تھا, کیونکہ سرکار کے الفاظ مبہم ہیں, کلیئر نہیں ہے کیا کرنا کیا ہے. کچھ صحابہ کیا سمجھے کہ تم اتنی جلدی بھگا کر تیزی سے پہنچو وہاں پہ کہ عصر وہاں پڑھنا تم. ہاں, سرکار سے پوچھے بعد میں, سرکار ہم ایسا کرے, سرکار فرمایا دونوں درست. اجتہاد کی یہاں پر سرکار جواز پیدا فرما رہے ہیں, اجتہاد کر سکتا, اگر پتہ نہیں ہے, کلیئر نہیں ہے کچھ قرآن یا سنت میں, تو اجتہاد کر سکتے ہیں, لیکن اہل ہونا پڑتا.
ٹھیک ہے, ہر کوئی اٹھ کے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اچھا آپ ایک واقعہ بولے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا, سرکار سے کچھ حدیث میں کہ جو بھی کلمہ پڑے گا وہ جنتی ہے, اب وہ نکل گیا حضرت عمر فاروق آتے ہیں. اس میں اور ایک بات ہے نا, ذکر سے متعلق فجر کی نماز کے لوگ سرکار کے لیے تھے, اس کے اندر اپنا جواب پیش کرے. جی ہاں, تو یہ اجتہاد ہے. تو یہ ایک واقعہ میرے کو آسان بڑا فقہا بہت فرماتے ہیں واقعہ, تو میں بنو قریظہ کا واقعہ جو ہے کہ کچھ صحابہ ایسا سمجھے کہ وہیں پر پڑھنا ہے, کچھ سمجھے کہ تیزی سے پہنچ کر وہاں نماز کے ٹائم میں پڑھ لینا ہے. تو کیونکہ اب دیر ہو گئی ان کو, وہ کہے اس کا مطلب سرکار کا یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ پڑھو, مطلب تھا جلدی پہنچو, تو ہم اب پڑھ لیتے رستے میں پڑھ لیتے ہم, کیونکہ وقت ختم پہ ہے. وہ صحابہ بولے آپ پڑھیے یہاں پہ, ہم وہیں پہ جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, دونوں درست سرکار فرمائے بعد میں. تو اجتہاد کیوں کرتا نبی, ہم ٹاپک واپس آ رہے ہیں. اجتہاد ہے, سمجھ میں آ گیا. اس سے بات کیے تھے پہلے بھی ہم, لیکن تھوڑا اور کلیئر کرنے کے لیے بات عرض کیا. یہ مثال, اور ایک مثال ہے قرآن میں, اور ایک عورت جس کا طلاق ہو جاتا, اس کا کتنی مدت ہے؟ 3 حیض ہے. وہ حنفی ہے, 3 حیض. قرآن میں جو لفظ ہے ثلاثہ قروء ہے, قروء کا لفظ ہے, قروء ان کی جمع قروء, 3 قروء تک اس کو کرنا ہے عدت. امام ابو حنیفہ سمجھے اس کو کہ حیض ہے اس کا مطلب, کیونکہ عربی میں اس کا مطلب حیض بھی آتا, طہر بھی آتا, دونوں. طہر یعنی جب حیض نہیں رہتا نا, عرب پاک رہتی نا, تو طہر بولتے ہیں. تو اس کا مطلب حیض بھی ہے عربی میں, طہر بھی ہے. کیا لیں گے آپ؟ ابو حنیفہ فرمائے کہ میں حیض لیتا ہوں, دلائل آپ کے پاس ہے. امام شافعی فرمایا نہیں, اس کا مطلب طہر ہے. تو آپ 3 حیض نہیں, شافعی کے پاس اگر طلاق ہوا تو 3 حیض نہیں, 3 طہر تک ویٹ کرنا ہے عدت. ٹھیک ہے, قرآن کا لفظ قروء ہے اور اجتہاد دونوں فرمائے. یہ پڑھیں گے, آگے آئیں گے مسائل. ہمارے حنفیوں میں کیا ڈیوریشن ہے, شافعی کے پاس تھوڑا الگ رہیں گا obviously. ہمارا کیا ہے ہم دیکھیں گے آگے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس اس کی لمٹ ہے 3 سے 10 ڈیز کی لمٹ. ٹھیک ہے, 3 to 10 ڈیز ہماری حیض کی لمٹ ہے. ٹھیک ہے, تو خیر یہ کچھ اور آ گیا, یہ بتانے کے لیے اجتہاد. ہاں, تو اجتہاد کیوں کرتا نبی؟ نبی کے پاس اگر ابھی فی الحال وہ مسئلے کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوئی, کلیئر صریحتاً ایکسپلیسٹ وحی نازل نہیں ہوئی, تو نبی کیا کریں گا؟ اجتہاد کریں گا. تو نبی اب اجتہاد کرا تو اس سے یا تو انہیں حسن کریں گا یا تو احسن کریں گا. غلط تو نہیں کریں گا, انہیں برا تو نہیں کریں گا. چھوڑ کے گئے تھے, ہاں وہ بھی بات عرض کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, غصے میں آگے چلے گئے. قرآن میں ایسا دکھ رہا اللہ سے غصے میں آگے کیا, نعوذ باللہ استغفر اللہ, نہیں ایسا نہیں. ٹھیک ہے, تو اجتہاد کیوں کرتا نبی, سمجھ میں آ گیا کیوں کرتا. ابھی جو حکم نازل ہوا ہے اب تک صاف نازل نہیں ہوا ہے نبی کے پرسپیکٹو سے, تو نبی کیا کیا؟ اجتہاد کیا, حسن یا احسن. تو جب وہ حسن کیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا آپ کو ایسا نہیں, ایسا کرنا چاہیے تھا. ختم, سمجھ میں آ گئی بات. کوئی گناہ کی بات وہاں پہ ہوتی ہی نہیں. چلیے تیسرا نہج جو ہے, یہاں پر ایک نئی بات معلوم ہوگی آپ کو عجیب لگیں گا, لیکن اختلافات ہے اہل سنت میں. کچھ ویک اوپینینس ہوتے ہیں, کچھ اسٹرانگ اوپینینس ہوتے ہیں. ہم بیانات میں اکثر صرف اسٹرانگ اوپینین سنتے, قول معتمد سنتے ہیں صرف, اور اسی کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں. تسلیم کرنا ہے بھی اس کو, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ایک قول ہے اہل سنت میں, اس کے برعکس کچھ بھی نہیں ہے. کوئی کچھ بولتا ہے بھائی تم تو مسلم ہو, تم کافر ہو گیا, تم یہ نہیں. ٹھیک ہے, جی ہاں. تو یہ تیسرا بیان کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں, ہاں کیونکہ علم کی کمی کی وجہ سے, فقدان کی وجہ سے. تو تیسرا جو نہج ہے اس سے پہلے میں عرض کرتا ہوں, علماء میں انبیاء سے گناہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, ہم ابھی عرض کیے نہیں ہو سکتے, ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے. کچھ علماء کا ہے کہ ہو سکتے ہیں, میں ابھی عرض نہیں کیا تھا, اب عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ تیسرا والا آ گیا. لیکن کب ہو سکتے ہیں یہ سوال ہے, اس پر اختلاف ہے. ٹھیک ہے, تو نبی کی ولادت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جیسے انسانوں کی ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تھوڑا الگ ہے, آدم کی تھوڑی الگ ہے, باقی تمام انبیاء کی تو سیم ہے تقریباً. ولادت کے بعد ایک وقت آتا نبی کا جب اس کی بعثت ہوتی, ہاں کمیشن, اب اس کو اب آفیشلی کام کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, انہیں پہلے بھی نبی تھا
لیکن کام آفیشلی پوزیشن شروع کب ہوا؟ جیسے مثال کے طور پر فٹ بال ٹیم، کرکٹ ٹیم میں ایک ہوتا کھیلنے والے 11 پلیئرس اور بینچ پہ بیٹھے ہوئے رہتے. بینچ پہ سے جب اٹھتا ہونے تب اس کا آپ کھیلنے کا کام ہے، ٹائم ہے. صحیح ہے ایسا؟ جی ہاں. سرکار بھی نبوت کا اعلان کب ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال. 40 سال یہ بعثت ہے. ٹھیک ہے، یہ بعثت ہے نبوت. آپ کی نبوت کی بعثت ہے کہ آپ تبلیغ کا کام کرنا ہے، آپ کو جا کے لوگوں کو پیغام پہنچاؤ. ٹھیک ہے. تو کچھ علماء فرماتے ہیں اختلاف یہ ہے کہ انبیاء سے گناہ ہو سکتے ہیں بعثت سے پہلے، بس بعثت کے بعد کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. بعثت کے بعد کوئی گناہ بالکل نہیں ہو سکتا. پہلے ہو سکتا ہے، ناممکن ہے، عقلاً ناممکن ہے. بعثت سے پہلے ہو سکتا ہے. تو اگر ہم فار ایگزامپل جو بھی قرآن و سنت میں ظاہر دکھ رہا کہ وہ گناہ ہے، تو ہم اس کو ہے بلکہ تسلیم نہیں کر رہے، گناہ ہے تسلیم نہیں کر رہے. تو اگر کسی کو بہت زیادہ مصر ہے کوئی، نہیں بھائی گناہ ہی دکھ رہا میرے کو، میں آپ کی بات نہیں مانتا اہل سنت کی، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی آپ کو گناہ دکھ رہا نا، وہ بعثت سے پہلے کا تھا. وہ ان کو سمجھانے کے لیے کسی کو، بس ہمارے لیے نہیں ہو. ٹھیک ہے. تو انبیاء سے اب کچھ اختلاف یہ بھی ہے کہ گناہ کبیرہ ہو سکتے یا صغیرہ ہو سکتے. بعثت سے پہلے کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، وہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو فی الحال اتنا ڈیٹیل میں. آگے اگر کسی کو ڈیپ پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے. لیکن یہ قول ہے اور یہ قول غیر معتمد ہے. اہل سنت عقیدہ، اہل سنت کیا ہے؟ میجورٹی آف علماء کا کہ نہ بعثت سے پہلے نہ بعثت کے بعد کبھی بھی گناہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک ویک اوپینین ہے، میں عرض کر رہا ہوں صرف اور صرف سمجھانے، عقیدہ کا درس ہے اس لیے ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. یہ کچھ علماء کا ہے، پرانے اہل سنت کے علماء ہیں، لیکن یہ قول ضعیف قول ہے. میں سے پہلے بات کیا تھا، آپ حضرات شاید نہیں تھے لیکن دیکھیں گے آن لائن آپ حضرات، کہ انبیاء یا کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ مسئلہ ہو کوئی مسئلہ ہو، کچھ علماء کا میجورٹی اوپینین ہوتا ہے، کچھ کا مائنورٹی اوپینین، اقلیت. تو ہم میجورٹی لیتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی وہ ایک اوپینین ہے میں لے لیتا ہوں. اہل سنت کا ہے نا، وہ بھی اہل سنت کا ہے نا. 99% علماء، میں سے پہلے بھی عرض کیا تھا پھر سے عرض کر دے رہا ہوں، 1% اگر ادھر ہے تو آپ بولیں گے نہیں وہ 1% میں وہ اہل سنت کا عالم ہے نا میں لے لیتا ہوں. ویسا نہیں ہو سکتا. آپ بڑے علامہ نہیں ہیں آپ چوز کرنے کے لیے. ہاں انہوں بڑے علم والے تھے، ان کے پاس دلائل ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ عقیدے میں دلیل ہونا پڑتا نا، تقلید ہے عقیدے میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہاں آ جائیے، ٹائٹ ہو سکتا ہے وہاں پہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تو یہاں بیٹھ جائیے، نیچے ہو جانا. تو ہم عقیدے میں تقلید نہیں ہے بات کر رہے تھے نا. تو آپ جب یہ 1% کو فالو کر رہے ہیں، کس بنا پہ کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ ان کی دلیل دیکھیں نا، ہو سکتا ہے آپ کو غلط سمجھ میں آئے. تو آپ ایسی پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے عقیدے میں بھی. ٹھیک ہے. تو جو اکثریت کا قول ہے وہ ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے. اکثریت کا قول کیا ہے؟ بعثت سے پہلے ہو کہ بعثت کے بعد ہو، گناہ ہرگز نہیں ہو سکتا کوئی بھی نبی سے. جی ہاں. ٹھیک ہے. تو ایسے کئی مسائل ہیں اہل سنت میں اختلافات پائے جاتے. ہم عقیدہ طحاویہ پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس میں معتمد عقیدہ کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے. کچھ جو ایسے ہوں گے ہم دیکھے تھے اصولی عقائد ہیں، کچھ فروعی عقائد ہیں. آپ بولیں گے بھائی فروعی میں کراتا ہوں، میں اہل سنت میں رہتا ہوں نا. نہیں رہتے آپ، صحیح بات ہے، لیکن وہ معتمد قول نہیں ہے. ٹھیک ہے. فقہ میں بھی ایسے رہتا، فقہ میں بھی کچھ اختلافات رہتے ہیں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں عصر کی نماز کے متعلق. تو قول کون سا ہے؟ علماء جو فرمائے اس پر چلنا ہے. ٹھیک ہے. اپنے آپ سے کوئی عقیدہ ہم کو چوز نہیں کر لینا ہے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. تو ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. 3 ہے، خلاف الاولیٰ ہو سکتا، اجتہاد ہو سکتا، یعنی تو اگر کچھ ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو وہ بعثت سے پہلے ہے. اب ہمارا معتمد قول کیوں بعثت سے پہلے کا بھی نہیں ہے بولتے ہم؟ کیوں؟ جو اکثریت یہ بڑی 1% بولا کہ بعثت سے پہلے گناہ ہو سکتا، 1%، 99% کیوں بول رہا کہ نہیں ہو سکتا؟
क्योंकि नबी है, क्योंकि अल्लाह ताला का मतलब हाँ अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव तो बिल्कुल खलीफा है। तो उसकी वजह से आप नबी अगर गुनाह करे पहले से, मतलब अगर नबी का किरदार दुरुस्त ना हो पहले से लोगों के पास, तो लोग सुनते उसकी बात। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जाता था? सादिकुल अमीन, सच्चे अमानतदार। तो लोग में तासीर पैदा होती है आपके पैगाम की। अगर आप पहले से कुछ अगर हुआ है यहाँ वहां, तो फिर लोगों में वो तासीर नहीं होती। ठीक है, तो मोतमद कौल क्या है अहले सुन्नत का? नबियों से गुनाह हरगिज नहीं हो सकता। अब आते हैं यहाँ पर कि आदम अलैहिस्सलाम से फिर क्या हुआ था। ठीक है, तो कुछ मैं किताब है इमाम मोहम्मद अली साबुनी बोल के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, कुछ साल पहले इंतकाल हुआ आपका, हनफी थे वो, तुर्की में रहते थे। तो उनकी किताब से मैं अर्ज कर रहा। ऐसे तो बहुत उलमा किताबें लिखे हैं। मुतज़िली एक शेख इमाम है, हम इमाम कहते हैं, मुतज़िली का बोलेंगे मुतज़िली इमाम और हाँ, लेकिन आप देखेंगे कई मरतबा बड़े पुराने कुतुब में ज़मख़शरी बोल के नाम है, मुतज़िली बहुत बड़े इमाम। उनकी तफसीर कश्शाफ, कोई नाम सुने कश्शाफ? आप पढ़े सुने, आप भी सुने तफसीर कश्शाफ? तफसीर के उलूम में बहुत बड़ी किताब मानी जाती है तफसीर कश्शाफ, क्योंकि उसकी बलागत ऐसी है, लुगत बहुत ज़बरदस्त, उनको लुगत पे बड़ा उबूर हासिल था इमाम ज़मख़शरी। लेकिन वो मुतज़िली थे, तो हम उनको लानतुल्लाह नहीं बोलते, रहिमहुल्लाह वाला बोलते, कई उलमा बोलते, अगरचे के उन्होंने भटके हुए हैं, हम बोले भटके हुए हैं भाई, बोलते सूफिया, उन्होंने सूफी भी थे भाई। नहीं बोलना लोगों के सामने, वरना आपके ऊपर लेबल लगा दो क्या वहाबी है। क्योंकि हम इल्मी यहाँ पर ये दर्स में सब नहीं आ रहा ना। अब मैं आप इतना सुने हैं मुझसे तो आपका जहन बदला, सही? जी हाँ। तो उनके ऊपर फतवा के बाद आपने ये बोला कि मैं आखिरी में तौबा करे, तो अगर इन्होंने तौबा करे तो ये फतवा इनके ऊपर नहीं होगा? नहीं, फतवा का अलग बात है भाई, फतवा यहाँ पे नहीं, तो परसों की बात है। मैं आपको पुराना बता देना फतवा। बुखारी, इमाम बुखारी क्या बोले मौलाना आपको मैं अबू हनीफा के बारे में, अब वो फतवा को लेके बैठ जाएंगे अपन? नहीं, सलफी हजरात क्या करे, उलमा के दरमियान जो हुआ उसको अब तक लेके बैठे हुए, शिया साहबा के लेके बैठे थे अब तक। खत्म करो बात को, हक क्या है, सूफिया क्या करते, हक क्या है, बस सबको जुड़ाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, तो इमाम मोहम्मद अली साबुनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे। तो उनकी किताब है, ये अरबी में थी, मेरे पास तर्जमा इंग्लिश का है, किसी को होना तो ये तर्जमा ले सकते हैं आप, इनफैलिबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट्स, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छी किताब है। तो इसमें अलग अलग अंबिया के बारे में लिखा हुआ है, तो मैं मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ। अब आज पता नहीं फिर होती कि नहीं की, मैं ये खत्म करना चाह रहा हूँ ऐसे से। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया, तीन इख्तिलाफ औला हो सकता या इज्तिहाद हो सकता। इज्तिहाद इसलिए करता नबी, क्योंकि नबी के अभी वही नाजिल नहीं हुई, जैसे नबी वो किया वही नाजिल होता कि आप अच्छा करें, आपको एक्चुअली ये करना था, बेस्ट करना चाहिए था आपको, बस। तो नबी अपने आप को दुरुस्त फरमा देते, खत्म। ठीक है, इजी है, बहुत आसान। तो अहले किताब जो है हमारे यहूदी नसारा, वो कहते हैं कि अंबिया से गुनाह होते, सिर्फ और सिर्फ ईसा अलैहि सलाम से नहीं होता। उनका ये अकीदा है नसारा, यहूद नसारा का। और शिया का अकीदा ये है कि तमाम अंबिया से भी गुनाह नहीं होते। इस्मत बोलते उसको, इस्मत में असल बोलना भूल गया। इस्मत हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस्मतुल अंबिया, इस्मत यानी मना करना, प्रोटेक्ट, किसी को महफूज कर देना। ठीक है, ऊपर से अर्ज कर रहा हूँ, लोगों भी माना ये है। तो वो तफसीलात आगे देखेंगे अभी। तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की इस्मत, तो शिया का ये है कि इस्मत अंबिया के साथ साथ 12 इमाम की भी है। ठीक है, हमारा अकीदा वो नहीं है, हमारा अकीदा है कि 12 इमाम महफूज है। क्या मतलब महफूज? मासूम नहीं है, महफूज है, हिफाजत है उनकी, इस्मत नहीं है। इस्मत सिर्फ अंबिया की है अहले सुन्नत के पास। तो महफूज का मतलब क्या है और मासूम का मतलब क्या है, फर्क? हाँ तो नहीं भाई, तो एक ही बात हुई ना भैया, आप गुनाह नहीं हो सकता बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं। तो क्या फर्क है? हम दर्स इल्मी दर्स में तो फिर इल्मी जवाब होना क्या है, महफूज और मासूम में क्या फर्क है? अंबिया मासूम है बोले हम, मासूम यानी कि उनसे तो गुनाह होने का तसव्वुर नहीं है।
लेकिन महफूज है तो इनसे गुनाह हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें उन गुनाहों से महफूज रखा है, बचा के रखा है। हाँ तो इसको हम जो पढ़े, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं शुरू में, उससे आप जोड़ सकते, ताल्लुक पैदा कर सकते। अभी जो पढ़े सो नहीं अभी नहीं, पहले ही पढ़े थे हम अकीदे में। मुमकिन, मुस्तहिल, वाजिब, क्या पढ़े थे अपन? अक्लन होता मुमकिन, मुस्तहिल, वाजिब, और एक होता जी, एक सेकंड, मालूम है ना ये क्या रहा था? मुमकिन, मुहाल, इम्पॉसिबल, इसके लिए भी वही सेम। ये अकली एतबार से, ये आदत के एतबार से, यानी हो सकता। जी क्या है सवाल आपका? अहले सुन्नत के नजदीक अकीदा है कि अंबिया मासूम है, इसी तरह सिर्फ अंबिया, जी तो इसी तरह से अहले सुन्नत का अकीदा फरिश्तों के बारे में क्या है? क्योंकि फरिश्ते भी मासूम मखलूक होना, उनसे भी गलती जो खता जी। मुमकिन नहीं हो, तो ये हाँ, फरिश्तों के बारे में जबरिया अकीदा है। जबरिया क्या है? जबरिया फिरका। अल्लाह की मर्जी से होगा। हाँ, हमारा कोई इरादा नहीं है। जबरिया अकीदा यही है ना? हमारा क्या अकीदा है अहले सुन्नत का? हमारा इरादा है, अल्लाह ताला हमारा इरादा पैदा फरमाया, हम हाँ, यानी अल्लाह को मालूम था कि हम क्या करने वाले हैं, तो मतलब इरादा था हमारे पास, फ्री विल था हमारे पास। तो हम अगर फ्री विल मिलता तो हम क्या करते थे? वही करवाया। हाँ, तो हम चूज करने की सलाहियत है नहीं है, इख्तियार है नहीं है हमारे पास। जबरिया क्या बोलते? इरादा है ही नहीं, बस आप रोबोट है आप। हमारा भी ये अकीदा है तो फरिश्तों के बाद, फरिश्ते रोबोट, कोई चूज करने का ऑप्शन नहीं होता। दिल में ना भूख में ना शहवत में ना कुछ। जी हाँ, शहवत तो वही हो गया, फ्री विल, ठीक है। तो जबरिया अकीदा हमारा फरिश्तों के मुतालिक है, इंसान के मुतालिक नहीं है, ठीक है, समझ गए बात? तो आदतन मुमकिन हो सकता, मुहाल हो सकता, वाजिब हो सकता। भाई आप ये पढ़े से पहले? ये नहीं, इससे पहले बहुत पहले भी हुआ था ये। आप देखिए एक बार पुराने प्लेलिस्ट देख, समझ में आती है। जी हाँ, तो अकली दर्स, सॉरी, अकली एतबार से और आदत के एतबार से, ये इसकी तफसील इंशाल्लाह आप देख सकते हो, अभी समझ में आता है इंशाल्लाह आपको। तो अकलन मुमकिन है या मुहाल है या वाजिब है अंबिया से गुनाह होना। हमारा अकीदा क्या है? मुहाल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है, तो वो है मासूम। और महफूज क्या है? ये है महफूज। आदतन हो सकता, आप जो बोले, मैं खाली वो इस्तिलाहात में लिख दिया, ठीक है। बशर है, शहवत है, सब है, हो सकता। लेकिन नबी को भी शहवत है, लेकिन क्योंकि इंसान है ना भाई, बशर है, शहवत रहती है। यूसुफ का वाक़या आने वाला है। तो आदतन हो सकता, यानी अकलन हो सकता, आदतन नहीं हो सकता, ठीक है। जैसा आग है, आग जलाती हर वक्त जलाए, तो हम बोलेंगे आदत के हिसाब से हर वक्त जलता जलाए, लेकिन अकल के एतबार से जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला करने वाला है। आग जलाने वाली नहीं है, छुरी काटने वाली नहीं है, अल्लाह काटने वाला है। अकलन हो सकता है कि छुरी रखे तो भी नहीं कटे। आदत क्या है? हर वक्त कटता, सही है। तसव्वुर कर सकते हैं आप कि ना कटेगा, लेकिन एक्चुअली होता क्या? हर वक्त कटता। तो वही है, महफूज ये है अकलन। आप बोले तसव्वुर हो सकता, हमसे गुनाह हो सकता हो, लेकिन एक्चुअली होता क्या? नहीं होता, आदत के साथ तो नहीं होता। वैसे ही अंबिया, औलिया भी वैसे ही। कुछ औलिया है जो गुनाह किए पहले थे, बाद में वली बन गए, वली बने बाद फिर गुनाह तो नहीं होता। अगर हुआ भी तो लफ्जिश अपने आप को जब भी दुरुस्त कर लेते वली। अगर उन्होंने फिर वही राह पे चलते रहता, फिर विलायत सल हो जाती, ठीक है। तो कुछ औलिया पहले से बने बनाए आते, तो कुछ औलिया बनाए जाते, ठीक है। तो खैर औलिया का बाद में आएगा भी नहीं है, नबियों का चल रहा था। ये समझ में आएगा क्लियर। तो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो वहां से खा लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फरमाया, वला तक़रबू
हादिहि शजरता फतकुना मिन ज़ालिमीन, तो ये झाड़ के करीब, दरख्त के करीब मत आओ वरना तुम जालिमीन में से हो जाओगे, जालिमीन में से हो जाओगे। नबी तो नबी खा लिए, फिर करीब आ गए, करीब तो करीब मत आना कहा गया था, बल्कि नबी तो खा लिए, करीब ही नहीं है। तो यहाँ पर उलमा फरमाए कि बाद में अल्लाह ताला फरमाता है उसके बाद सुम्मज्तबाहु रब्बुहु, कि अल्लाह ताला फिर आदम अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमा दिया। तो वहां पर एक तीसरी आती कि नबूवत से पहले हुआ है, अगर आप यहाँ पर जाना चाह रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अहले सुन्नत का तो अकीदा क्या बोलते हैं? हाँ, मोतमद नहीं है वो, तो हम उसकी बात करेंगे। तो ये है इज्तिहाद है। आदम अलैहिस्सलाम को खाली कहा गया था कि ये दरख्त खरीब मत आओ, तो आप समझे कि सिर्फ यही दरख्त खरीब, ऐसे और बहुत दरख्त थे। आप ये गुमान किए कि शायद सिर्फ इसके करीब नहीं आना है, बाकी के करीब जा सकता हूं। वो भी वैसे ही थे, सेम दरख्त था, सेम जिन्स, एक ही जिन्स के दरख्त कई थे। आप ये गुमान किए कि सिर्फ इसकी तरफ करीब नहीं आना है, बाकी के करीब जा सकता हूं। ठीक है, तो इज्तिहाद हुआ, वो इज्तिहाद हुआ गलत, खिलाफुल औला कर दिया। ठीक है, तो आप अल्लाह ताला फरमाया, कुरान में है कि वासा आदम रब्बा, आसा का मतलब क्या है? मासियत से हो, गुनाह, शरीयतन लिखा हुआ है मासियत, तो हम ये बोलेंगे अल्लाह ताला, वही बात क्या, इजाफी तौर पर क्या है हमारा कायदा? तो अबरार नेकों की जो हसनात हैं वो मुकर्रबीन के लिए गुनाह है, तो इसलिए गुनाह लिखा गया कुरान में। समझ में आ गया? लेकिन ये मोतमद नहीं है, ये और एक नेक्स्ट लेवल का है डिफेंस। डिफेंस ये है, डिफेंस क्या है? उलमा का कौल है और दिफाई है वो कि आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे। तो जब भूल जाते, एक होता निस्यान, एक होता सहव, फर्क है, फुकाहा फर्क करते हैं कि निस्यान और एक होता सहव। सजदे सहव करते हैं हम, सजदे निस्यान करते हैं आप, सहव करते। सहव का मतलब यह है कि आप भूल गए, आपको याद दिलाया गया तो आपको याद आ गया, जब का जब टेम्पररी मेमोरी में आपके फेलियर आया था। एक होती परमानेंट मेमोरी, एक होती टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी में फेलियर आया तो सहव बोलते, परमानेंट में फेलियर आया तो निस्यान। आपको याद दिलाया तो भी, भाई अपन वहां मिले थे नहीं जी, नहीं भाई मैं भूल गया, आपसे कभी नहीं मिला मैं तो, भाई मेरे को याद है मिला था आपसे मैं। परमानेंट हाफिजा उसमें है, तो निस्यान हो गया था आदम अलैहिस्सलाम। ये कहते हैं उलमा अहले सुन्नत, जो मोतमद कौल है। ठीक है, भूल गए थे कि आप, अल्लाह ताला फरमाया जब आप भूल गए तो आप क्या नाफरमानी काउंट करेंगे उसको? नहीं, भूल के कर दिए कि ये हुक्म था, भूल गए। ठीक है, और ये ऐसा हुक्म नहीं है कि लोगों तक पहुंचाने का है। हम जब कहते हैं कि नबी से गलती नहीं हो सकती, इसका मतलब ये है कि लोगों में जो पहुंचाना है ना, उसमें गलती नहीं हो सकती, जो सिर्फ आपके लिए है तो भूल गए, ये भी कहना है। आपको दो कॉल लेना ले सकते हैं जी। क्या और क्या? अब वो आप उसको इसराइलियात अब नहीं कर सकते। इसराइलियात क्या है, लास्ट टाइम पढ़े थे हम। इब्लीस तो है ही लगा हुआ, सबको लगा हुआ है, किसी को नहीं छोड़ता हूँ, सबके साथ लगा हुआ है इब्लीस तो। ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें धुतकार दिया गया, वक्त से जुड़ा हुआ वो वाकया है। जब तक तो सबसे नहीं, यानी कि वहां तो मौजूद सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम बीवी हवा धुतकार है। जब अल्लाह की बारगाह से धुतकार दिया गया, उसके बाद फिर बाद में सबके साथ क्या? हाँ, धुतकार है, बाद ही छुआना है वाकया। हाँ अच्छा, बाद में छुआ। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, विलादत तो नहीं बोलेंगे आप, तखलीक जो हुई तभी धुतकार दिया गया ना। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये आदम अलैहिस्सलाम का समझ में आएगा? कोई डाउट है इसमें कि आपसे गुनाह हुआ था, ये हुआ था? नहीं हुआ। ठीक है, तो ये किताब अच्छी है, पढ़ सकते हैं आप हज़रात, इसमें और बहुत चीजें हैं, मैं खाली कुछ अर्ज करूँ। आप एक फरमाए, क्या फरमाए थे आप? यूनुस अलैहिस्सलाम।
اچھا اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یونس علیہ السلام پہ آ جائیں گے. یونس علیہ السلام کہاں پہ ہے؟ 65. کیا ٹائم ہو رہا؟ یاد کر دیں گے, اس کو ختم کر دیں گے, پھر خود آنے دیں آج. جی بھائی, نہیں یہ نہیں. تو یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. تو یہاں پر آپ چلے گئے غصے میں, ذهب مغاضبا لکھا ہوا ہے. جب آپ چلے گئے غصے میں کہ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا سمجھنا ہے یہاں پر؟ غصے میں سمجھنا یہ ہے کہ امت سے غصے میں تھے بہت. اتنا بول رہا ہوں میں ان لوگوں کو, ان لوگ سنتے نہیں میری بات. اللہ تعالیٰ سے وہاں پر غصے میں نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. میں کوشش کرا حد درجے, سننا ہی نہیں چاہ رہے میری بات, تو آپ چلے گئے غصے میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر لن نقدر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن مبارک میں, لن نقدر علیہ, کہ اب یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. یعنی قدر تقدیر پر کچھ بات ہو رہی ہے کیا, ایسا کچھ ذہن میں خیال آ رہا کہ تقدیر پر کچھ فرما رہے گا السلام کہ ان لوگ آ گئے پورے, کچھ بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرنے والا ہے. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ چلے گئے ٹھیک ہے, لیکن آپ کو لگے ہوئے رہنا چاہیے تھا. احسن یہ تھا کہ آپ تبلیغ کرتے رہیں. اور اکثر انبیاء کے بارے میں یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ آپ اپنی امت کی ہلاکت کی دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے, کہ آپ اس قوم کو اللہ مکمل ہلاکت دے دے, ختم کر دے. اس کو بھی کہاں تصور میں لیا جا سکتا؟ ہلاکت کا تو میں یہ اس پر تو میں کچھ زیادہ پڑھا نہیں ہوں فی الحال. ختم کرنے والی اس امت کو واپس نہیں آنا, برداشت سے باہر ہوگا, پانی سر کو نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کیا یہ فرمایا کہ امت کے خلاف دعا نہیں کر سکتے؟ ایسا بھی ہے نا, کیا نبی خلاف ورزی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا؟ یہ سوچ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. میں بھی پڑھا نہیں اس کے بارے میں زیادہ, تو میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا ہوں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے, 3 جھوٹ کی بات کرے تھے, اس سے پہلے تھوڑا آپ کو طرز کیے تھے ہم. ایک بت کو, پہلے تو بت کو مار, بتوں کو توڑ دیے. تو پہلے بولے تھے میں بیمار ہوں, تو کیا مطلب میں بیمار ہوں؟ 3 جھوٹا اور میں بیمار ہوں, میں وہی بڑا بت توڑا. اور تیسرا جھوٹ ہے کہ آپ اپنے حضرت بی بی حاجرہ کو اپنی بہن کہے تھے بادشاہی دربار میں. تو میں بیمار ہوں کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ ہے کیا؟ تو نہیں, ہم بولیں گے وہاں پر آپ کبھی بولتے نا, ہم بھی خود بولتے, میں ضد ہو گیا تمہارے بیکار باتوں سے, تم دماغ خراب کر دے رہے تمہارے باتیں, میرے دماغ خاصی میں خراب ہوا آپ کا نہیں ہو رہا نا. محاورتاً ہم استعمال کرتے کہ ہم فزیکلی بیمار ہو سکتا ہے انسان, اور ایک ہوتا ذہنی طور پر یا روحانی طور پر بیمار ہو سکتا بیمار, کہ میں تمہارے یہ بت پرستی سے بیمار ہو گیا, میں بس ہو گیا میرے کو, تمہارا کتنا بولو سمجھتے نہیں تم میری بات, تو میں بیمار ہوں. وہ مطلب تھا کہ میں تمہارے اس بت پرستی سے بیمار ہو چکا, بس یہ مطلب ہے. ایسا لے سکتے ہیں آپ. اور جب بڑا بت توڑا, وہ تو الزامی جواب تھا, سب کو معلوم کون توڑا, لیکن ابراہیم علیہ السلام بتانے کے لیے انہوں خود بولے, وہی خود بولے کہ انہوں نے کہا توڑ سکتا بھائی. ان کو معلوم ہے یہ بات. جھوٹ جب ہوتا جب لوگوں پہ کچھ ڈاؤٹ آئے کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ صحیح ہوگا. کسی کو ڈاؤٹ تھا؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں تھا, تو وہ جھوٹ ہوتا ہی نہیں. وہ صاف جھوٹ جو بولتے ہیں وہ اصل جھوٹ ہوتا ہی نہیں. وہ اصل میں صاف ان کا عقل دوڑا ہو تمہاری بتا رہے. ابراہیم السلام جو ڈیبیٹ کے پاور تھی نا آپ کے پاس مناظرے کی, وہ علماء خطہ وہیں سے لیے سب. وہی ہے ابراہیم السلام نمرود کو بھی بولے میرا اللہ تعالیٰ مشرق سے طلوع کرتا, تم اور طلوع کرو, بتاؤ میرے کو ذرا یہ کیا ہے.
लॉजिकल डिबेट है और क्या है, सही है। कुछ उलमा कहते हैं कि लॉजिक हराम है, सॉरी भाई, कुरान में लॉजिक इस्तेमाल करे इब्राहिम सल्लम तो हम कैसा हराम बोलें, ठीक है। देख रहे उसकी तफसीलात है, अलग है वो, आली अर्ज कर। हाँ करते, कुछ उलमा मंतिक हराम है बोले, तो वो तफसीली अलग बात है, वो किस माना में है वो देखना पड़ता है, मंतिक का मतलब क्या है, ठीक है। और एक, जब आप फरमाए अपनी ज़ौजा को कि मेरी बहन है बादशाह के दरबार में, तो वो इसलिए था कि वो मेरी बहन दीन में है। इन्नमल मुस्लिमूना इख्वा, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, ठीक है। तो मेरी दीन में बहन है, ये मतलब था ताकि बादशाह कहीं उनकी अहल व अयाल के साथ गलत न बर्ताव न पेश कर, ठीक है, उसके लिए था। और जो ये तो हो गया ये झूठों के बारे में। कुरान में है वाक़या, है वो कुरान में? नहीं मालूम, मेरे को देखना पड़ेगा, वो नहीं पढ़ा उसके बारे में। वाक़या कुरान में है ज़ाकिर अलैहिस्सलाम के बारे में, पेड़ में छुप गए, इसराइलियात होंगे वो, मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देखना पड़ेगा, मैं नहीं बोल सकता कुछ भी उसके बारे में, ठीक है। और एक आता 4 परिंदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुतालबा किया अल्लाह ताला से कि आप बताइए, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप ईमान कमज़ोर था? ये भी उठाने वाले बेवकूफ़ी है वो। हाँ, क्या तू कादिर है ये मतलब नहीं था, तू कैसा करता। जैसा मिसाल के तौर पर हम सुनते किसी कोई बड़े बुजुर्ग हैं या कोई बड़ा दानिश्वर है कि भाई आप अगर लड़ाई करें लोग उनके पास जाते, लोग दोस्त बन के आ जाते भाई, हम बोलते वाह ऐसा भी होता, कोई भी नहीं हुआ ऐसा तक। हाँ, आखिर उन्होंने समझाते कैसा, आखिर उनका बात करने का रवैया कैसा है वो देखना चाह रहा हूं मैं। यकीन होगा इतने लोग बोले आपको आके, यकीन हो गया कि उनके पास गया तो काम बन जाता, लड़ाई जाके मोहब्बत बन जाती, लेकिन आप देखना चाह रहे हैं आखिर वो करते कैसा भाई, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो आप इल्म से जाके अभी आप इरफान हासिल करना चाह रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मारिफत के मदारिज तय करना चाह रहे थे, इसलिए अर्ज किया अल्लाह तो बता दो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या में आता है इसराइलियात आगे थोड़े से, ठीक है, कि कुरान में क्योंकि आयत है, क्या है, मेरे को सूरह यूसुफ याद नहीं है, हाँ, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अन रा बुरहान रब्बी, कि वो माइल हुई, यानी हज़रत जुलेखा माइल हुए जुफरान की तरफ, यानी गुनाह की तरफ माइल हुए हम जुलेखा, वो हम्म बिहा सेम लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है जुफरान में, और आप भी माइल हुए। अब इससे क्या समझ में आ रहा, क्या आप गुनाह की तरफ माइल हुए, ये खदशा पैदा हो रहा जहन में। लौला अन रा बुरहान रब्बी, अगर उन्होंने अपने रब की तरफ से दलील नहीं देखते। तो हमारे इसराइलियात है कि याकूब अलैहिस्सलाम आए थे और कुछ अर्ज किए, दांता चबा रहे थे, हाथ उंगलियां, ऐसा कुछ रिवायात में है, तफसीरों में कुतुब में, इसकी वजह से आप पीछे हट गए, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मतलब इसका मतलब ये है कि आप गुनाह करने ही वाले थे, इसलिए अकीदा इम्पोर्टेंट है। तसव्वुफ है लेकिन अकीदा भी इसलिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो यहाँ पर ही इसराइलियात, जिसकी वजह से नबी गुनाह की तरफ जा रहा था, गुनाह की तरफ जाना भी इम्पॉसिबल है हमारे वास्ते। तो यहाँ पर क्या मतलब, फिर वो माइल हुई ये भी माइल हुए, दोनों सेम लफ्ज है, हम्मत बिहा हम्मत, औरत के लिए हम्मत, आदमी के लिए हम्मा। तो उलमा फरमाए इसका मतलब ये है जुलेखा जो है गुनाह करने का अज़म कर चुके थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा कि आप माइल हुए, इसका मतलब है कि आपकी जो नफ्स है, इंसान है, बशर है, नहीं है नबी, तो नफ्स बोलती कुछ, हम करते क्या, वो है असल। हम नफ्स की बात मानकर कुछ किए तो गुनाह है, अगर हम इरादा भी करें, नफ्स बोल रही कुछ, भाई जरा करेंगे ना, हो इरादा कर लिए अगर आप, हाँ करेंगे, तो गुनाह है। मतलब गुनाह एक्चुअली वो भी नहीं है असल में तो, लेकिन नबी के लिए गुनाह है। फिर वो हम बात किए कायदे के तहत, अगर नबी इरादा किया तो करने की बात ही नहीं नबी के वास्ते, हमारे वास्ते कि हम नहीं करे, छोड़ दिए, इरादा तर्क कर दिए, तो हमारे लिए फिर
حسنات لکھے جاتے, ٹھیک ہے, لیکن نبی ارادہ بھی نہیں کر سکتا. تو وہاں پر مطلب یہ ہے کہ وہ مائل ہوئے, یعنی آپ کی نفس جو بشری تقاضا ہوتا ہے, ایک اٹریکشن جو ہوتا ہے انسان کو, مرد ہے, نبی ہے بے شک, لیکن مرد ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے جو آپ میں شہوت پیدا کی ہے, بس وہ نفس تھی, بس آپ کبھی نفس کی طرف پلٹ کبھی نہیں دیکھے, ختم, بات ہو گئی. وہ ہم ابھی جو ہے وہ مطلب وہ ہے کہ نفس چلو بول رہی تھی, بس آپ کبھی نفس کی طرف دیکھے ہی نہیں, سیدھا بھاگے باہر. بالکل, ارادہ تو بہت دور کی بات ہے, خیال تو بہت دور کی بات ہے, صرف نفس للکار رہی تھی, چلیے چلیے, نفس جو ہوتی ہے انسان کی, بس نفس کا کام ہے وہ. تو آپ دیکھیے یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی, دروازے کھلتے گئے, دروازے لاک کرے ہوئے تھے نا, تو عادتاً ابھی یاد آیا تو عرض کر دے رہا ہوں, عادتاً لاک لگا ہوا دروازہ کھلتا محال ہے, عقلاً ممکن ہے. ہاں, تو دروازے کھلتے گئے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا, حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرے سے ایک بالش قریب آیا تو میں ایک ہاتھ کے قریب آتا. جی ہاں, قریب بلا کے کہنے لگی کہ اگر تم مجھ سے افطاری نہیں کرو گے تو میں تم پر یہ الزام لگا دوں گی اپنا. تو آپ ٹھیک ہے, آپ کیا فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے, مجھے کچھ مہلت دے, 5 منٹ کی مہلت دے. آپ کیا کریں, سیدھا بیت الخلا میں گئے, بیت الخلا میں جائیں, بیت الخلا کے پورے دروازہ اپنے جسم میں لگا کے آگے فرمائے افطار میں سے بدکاری ہوئی. اس طرح سے آپ کو گناہ کے جو بچنا نصیب. حکمت سامنے والے کو بھی آپ اس کی شہوت توڑ دے رہے, پیو نہیں, سامنے والے کی بھی توڑ دے رہے. تو یہاں پر اللہ حدیث قدسی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ ایک شبر قریب آیا تو اللہ تعالیٰ بالش ایک ہاتھ کے, مجازی طور پر بات ہو رہی ہے یہاں پر, ایک ہاتھ کے اتنا آیا تو 2 ہاتھ کے اتنا میں آؤں گا, اور اگر بندہ چلتے ہوئے آیا تو میں دوڑتے ہوئے آؤں گا. اوبیسلی ہم عقیدہ پڑھے ہوئے ہیں, یہ حقیقتاً کی بات نہیں ہے, مجازی بات ہوگی, فگریٹو معنی, ٹھیک ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آئے گا یوسف علیہ السلام. اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا فرمائے جبکہ انہیں کافر تھا. تو پھر ایسا کیسا ہو سکتا ہے نبی کافر کے لیے دعا کر رہا؟ اتنا زیادہ جذبات غالب ہو گئے کہ اب اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پاسمانی ہوئی, اس کے لیے ہدایت کے لیے دعا, ہدایت کے لیے نہیں, بچانے کے لیے. جب فلڈ آ گیا تھا نا, سیلاب, اس کے بعد دعا فرمائے تو اللہ تعالیٰ فرمایا انہیں تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہوتا. تو یہاں پر یہ فرماتے علماء کہ نوح علیہ السلام یہ سمجھے تھے, انہیں منافق تھا اصل میں. کچھ فرماتے انہیں کافر تھا, کچھ فرماتے منافق تھا. تو اگر آپ یہ سمجھنا ہے واقعہ تو آپ کو منافق سمجھنا ہوگا اس کو, کہ انہیں منافق تھا اور انہیں بظاہر دکھاتا تھا کہ انہیں قبول کر لیا اسلام, لیکن نوح علیہ السلام وہی سمجھ کر دعا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا نا کافر ہے تمہارا, نہیں ہے انہیں تمہارا, ختم, ٹھیک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے والد والد کا نام آزر تھا. آزر چاچا کا نام تھا, اکثر علماء کا قول ہے کہ چاچا کا نام تھا. جی ہاں, تو اللہ تعالیٰ کہنا چاہیں گے کہ آدم علیہ ابراہیم علیہ السلام کے کافر سے پیدا, جی ہاں, وہاں پر بھی نہیں, اکثر علماء کا قول یہی ہے. اب کچھ جیسا بولا میں, ہمارے سلفی حضرات جو ہے نا, یہ سب باتیں سلفیوں سے ایسے الٹے پلٹے کیا کرتے ہیں, انہوں 99% چھوڑ کے 1% لے کے بیٹھتے, ٹھیک ہے. 60-40 70-40 رہا تو بھی کوئی بات تھی, لیکن وہ بھی ہم نہیں قبول کریں گے, ٹھیک ہے. تو وہ حضرات وہی کرتے ہیں. اکثر آپ دیکھیں گے جو بھی ان کے پوزیشن سے مواقف ہیں سلفی حضرات کے, وہ اہل سنت کے ہی ہیں لیکن مائنورٹی. تو اس لیے انہوں عجیب و غریب بنا دیے. جو کوئی بھی مائنورٹی کو فالو کرنے جائیں گے نا, انہیں کچھ اور فالو کرنا, دین فالو نہیں کرنا. یہ بات یاد رکھیے آپ, معتمد قول فالو کرنا ہمارا کام. ہم علماء نہیں ہے کہ ہم چھان پٹک کرتے بیٹھیں گے. اکثر کیا بولتے ہیں آیت پیش کر کے فرماتے ہیں, دیکھو یہاں والد کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, یہ چاچا کے لیے بھی, اور کیا بولتے ہیں, جی ہاں, اختہ ہارون ہے, نہیں اختہ ہارون کچھ ہے, ہارون علیہ السلام. طارق کس کا نام تھا؟ ہاں, وہی وہ روایت سے کچھ ہے, وہ پکی بات نہیں ہے بھائی. دیکھیے ہم بات کریں قطعی ظنی قواعد, میں قواعد بتا دے رہا ہوں خالی آپ کو, میں ڈیٹیلز میرے کو خود نہیں معلوم, میں خود تفسیر پڑھا ہوا نہیں ہوں, بڑا عالم تو ہوں نہیں, میں عقیدہ پڑھا ہوا ہوں.
बेसिक वो अर्ज कर रहा हूँ. समझने की क्या है वो हाँ, कवायद से आपको चलना है. कतई क्या है, ज़न्नी क्या है. कतई है जो कुरान में जिक्र है. अगर कुछ आ रहा रिवायतों से, तो वो रिवायत अगर सही भी है, कतई है क्या, ज़न्नी है. इसराइलियात से आया तो बिल्कुल उसको बाजू कर देंगे. लेकिन इसराइलियात है कौन सा, कैसा पहचानेंगे, उलमा होना पड़ता उसके, आप नहीं पहचान सकते. ठीक है. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी कुछ आता है. कुछ आयतें किसी को कुछ जहन में है क्या? आए थे कुछ आयतें हैं जिससे ऐसा कुछ हो सकता है कि अल्लाह ताला डांट डपट फरमा रहा है कि कुछ ऐसा हो गया है. एक मरतबा इब्राहिम जिसमें शुमार किए गए शामिल किए गए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को पहली वही नाजिल हुई, उसके बाद दूसरी वही नाजिल नहीं हुई कहीं ऐसे तो इसलिए नाजिल नहीं हुई वही कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह नहीं फरमाया. अच्छा, नहीं ये रिवायत मैंने वो ये वो दूसरा ऑफिसर खुदा फरमाया थे ये सीरत अंबिया सीरीज में बोल रहे थे कि 3 सवालों के जवाब दिए हुए थे कुफार मक्का के असहाबे कहफ के बारे में पूछे थे, रूह क्या है पूछे थे, और एक सवाल करे थे. तो आखिरी सवाल का जवाब क्या तो दूसरे तो मिलके कुछ दिन तक रुके थे. उसके बाद अल्लाह ताला अगले दिन इंशाअल्लाह बोलने के बाद अल्लाह ताला वो उसका जवाब पेश इसी करेंगे. मरतबा नहीं फरमाया इंशाअल्लाह. तो कुछ कुरान में उसके मुतालिक कुछ आया है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे. ये तो खैर आप एक वाकया के बारे में पूछ रहे हैं. मैं पूछ रहा हूँ कि कुरान में कुछ ऐसा आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि वो नाफरमानी की बल्कि आसा लिखा हुआ है, वैसा कुछ आया क्या? कुरान में तो आपको ये तो उसके बारे में तो नहीं आया ना, उसके बारे में तो नहीं आया ना. हाँ, तो कुछ और बोलिए. हाँ, सूरह आबस. कई लोग हैं इसके पीछे पड़े हुए रहते. और ठीक है, अभी से बात कर लेंगे. क्या है भाई आबस का मतलब? बारी जैसे यानी लाया नहीं चीज नहीं, तेल है वो, इसमें नहीं है. क्या है भाई? अबसा व तवल्ला. तीसरे बारी का सूरह है. जी हाँ, तीसरा सूरा है. अबसा व तवल्ला यानी वो मुंह फेर लिए, मुंह फेर लिए. और अबस का मतलब ये है, तवल्ला मुंह फेर लिए. अबस का मतलब है कि आप बिल्कुल नागवारी का इजहार फरमाएं. क्या हो रहा है ये? ऐसा इजहार नागवारी किससे? एक सहाबी से जो नाबीना थे. हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम है या कुछ और नाम है, रज़ियल्लाहु अन्हु, अगर मैं जहन में गलत है तो. तो वो नाबीना सहाबी थे. वो कुछ दीन के मुतालिक पूछने आए थे. तो सरकार फिलहाल मशगूल थे कुफ्फार मक्का के जो सरदार थे कुरैश के, उन लोगों से दीन की तबलीग चल रही थी. तो आप देखिए सरकार को इस मसले के मुतालिक कोई अभी वही नाजिल नहीं हुई थी. काम था तबलीग करना. तबलीग करना है, पहुंचाना है. मक्की सूरह है. नहीं मालूम, आपको मालूम क्या है? मक्की है. तो सरकार अपना इज्तिहाद फरमाते हुए ये तसव्वुर फरमाए कि अगर मैं कुरैश मक्का के सरदारान, ये तो मुसलमान पहले से हो चुका है, मेरा सहाबी है, इसको कोई मसला नहीं है, मैं कभी बात कर सकता. ये अभी आप बात सुन रहे हैं मेरी, बखत दिए हैं ये है, और ये अगर कबूल कर लिए तो इनकी वजह से कई कुरैशी कबूल कर लेंगे. सरकार ये सोच रहे थे. आप ये फरमा रहे थे तो ये आपका इज्तिहाद फरमाना था, क्योंकि इस मसले के मुतालिक कोई वही नाजिल हुई नहीं. ठीक है, तो इज्तिहाद बोलेंगे हम. ठीक है, या खिलाफुल औला बोलिए. तो हसन फरमा रहे थे अल्लाह ताला वही नाजिल फरमाया, सरकार हबीब उस बंदे की तरफ रुजू फरमाइए, उन्हें आपका करीबी है, उसको देखिए, दीन को छोड़िए. बस, तो वो अहसन था. सरकार हसन फरमा रहे थे इज्तिहाद की बिना पर. खत्म हो गई बात. अब वो वहाबिया जो तर्जुमे है वो वहाबिया का ये तो प्रॉब्लम है भाई, क्या बोलूं मैं. वहाबिया को कौन समझाएंगे? वहाँ का उसमें से ये आयतों में कन्वर्ट कर देते हैं. समझ में आया ये? सूरह दुहा में. सूरह दुहा में तो भाई इतना आसान है, वो कुरान से ही मिलती दलील. वज़र का बाल न फहदा, हमने आपको बाल पाया. बाल का मतलब क्या है? फाइल के वजन पे है वो. दलालत का फाइल के वजन, अब उसका मज़दर याद नहीं आ रहा. वल्ला यदिल्लु, दलालत ही उसका मज़दर कुछ और है. और एक मज़दर कभी क्या होता, फेल एक ही रहता, मज़दर चेंज हो जाता. ऐसा रुजू है. रुजू एक है खुद लौटना, रजा रुजू अन एक है, रजान अलग है. दोनों का रजा अर्जी है.
رجوع بولے تو آپ خود لوٹے، رجع آپ لوٹائے، ایسا بھی ہوتا کبھی، تو میرے کو یاد نہیں آ رہا مصدر اگر الگ ہے تو بال کا جو ہے سورہ یوسف نہیں تھے وہ، کیا ہے، یعقوب علیہ السلام کو فرمائے ان کے بیٹے کہ آپ پھر آپ کی پرانی ضلالت میں پڑ گئے، یعنی پرانی محبت میں پڑ گیا، گمراہی نہیں، یوسف علیہ السلام کے واسطے آپ جو روتے تھے نا، تو آپ پھر سے اس میں پڑ گئے، پھر وہی محبت میں چلے گئے، آپ کیا ہے بابا جان، یہ تو ضلالت کا استعمال کیا گیا وہاں پہ، انکا فی ضلال القدیم، وہی ہے کچھ، آپ وہی اپنی پرانی ضلالت میں چلے گئے بابا جان، تو محبت ہے وہ۔ اچھا ہاں نہیں وہ یہ تو وہ سورہ یوسف کی بات کر رہا ہوں، تو ضلالت کا مطلب وہاں پر بے ساختہ محبت، ٹھیک ہے، بہت زیادہ محبت، تو یہاں پر آپ وہ ترجمہ بھی لے سکتے، ٹھیک ہے، کچھ اور علماء یہ صوفی ترجمہ ہے، ایک اور ترجمہ آپ لے سکتے، آپ کو ہم نے کیا پایا، شریعت کے باریکیوں سے، اللہ تعالیٰ کون فرمایا، شریعت کون عطا فرمایا، سرکار اللہ فرمایا، ہم آپ کو وہ عطا کر دیے، تو آپ کو شریعت معلوم ہو گیا، آپ کی شریعت کیا تھی آپ، بس، تو اس کو بیچارے ہمارے سلفی حضرات کچھ اور ہی تصور کرتے ہیں، تو وہ بالکل غلط ہے۔ پرابلم یہ ہے نا، آپ جیسے ہی عقلیت کی طرف جائیں گے آپ بھٹک جائیں گے۔ ہاں ان کے پاس وہ بھی ہے کہ نبی شرک کر سکتا ہے، ہم بولے شرک کیا، انہیں گناہ بھی نہیں کر سکتا، وہ ایک اور باریک بات ہے، ابھی بات نہیں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اصل وہ انہا نہیں ہو، دیوبندیاں ہیں، وہابیاں نہیں ہو، دیوبندیاں ہیں وہ، اور وہ عقلیات پہ بنا ہے، اس کا سر بھی بات نہیں کرتا، بعد میں بات کریں گے، باریک ہے وہ۔ تو کیا ہے بھائی، اور ایک کچھ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ختم کتنا ٹائم کٹیں گے، 10 گھنٹہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک اور ایک، ہاں میں خالی بس تھوڑا دیکھ لینا چاہ رہا ہوں کچھ ہے کیا، انا فتحنا کا بول دیا تھا ہم اس سے پہلے، پھر سے بول دوں کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ سورہ فتح میں شروع میں آیا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے، اگر آپ ترجمہ کریں، ہاں میں عرض کر دے رہا ہوں پھر سے، اور ایک بار لاسٹ ٹائم نہیں کرا تھا میں عرض، آپ کے اگلے پچھلے گناہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو گناہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم وہی بولے نا، خلاف الاولیٰ ہوگا تو انبیاء سمجھ میں آئے گا، تو پھر انبیاء بولتے میرے واسطے گناہ تھا، تو آپ کے اگلے پچھلے یہ ہو گیا۔ اور یہاں پر ہمارے کچھ حضرات جو ہیں ترجمے جو ہم پڑھتے ہیں، تو کچھ علماء ترجمہ ایگزیکٹ یہی فرماتے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ، تو کچھ ہمارے تھوڑے تشدد پسند حضرات ہیں، وہ بولتے ہیں بھائی آپ ترجمہ غلط کر دیے، ٹھیک ہے، بے ادبی کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ بے ادبی کا ہوگا، لیکن آپ دیکھنا کہ تفسیر کیا کریں ان کے پاس تفسیر کیا ہے اس کی، کیونکہ علماء جب ترجمہ کرتے ہیں نا، تو ترجمے میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ترجمہ ٹھیک کیا جائے۔ کچھ علماء ہے کہ وہ تفسیر بھی ترجمے میں ڈال دیتے ہیں آسانی ہونے کے واسطے، جو پڑھ رہا ہے کوئی مبتدی ہے، مبتدع نہیں مبتدی، ٹھیک ہے، مبتدع مطلب بدعت کرنے والا، مبتدی کوئی ہے عام آدمی، وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو تفسیر بھی ساتھ ترجمے میں رہی تو کیا ہے اس کو صحیح سمجھ میں آتا، ورنہ والے بھٹک جاتا۔ تو ہم یہ دیکھے ہیں کہ دیوبندی حضرات ایسا ترجمہ کرتے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ، میں بھی ایک زمانہ تک یہ سمجھتا تھا کہ ترجمہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہم، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرمائے ترجمہ الگ ہے آپ کا، محبت والا ہے، اور تفسیر کا ہے، ایکچولی ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر بھی آپ شامل کر دیتے تاکہ ترجمے میں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اس لیے ہوتا تفسیر شامل کرنے کی وجہ سے، تو علماء ترجمہ کر رہے تو ترجمہ کرتے تھوڑے تفسیر تھوڑے ملا دیتے۔ ہم دیکھیں بہر الملک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، آپ ترجمہ وہی فرمایا، دیوبندی فرمایا، میں جب دیکھا ہمیں بولا یہ کیا ہوگا، میں تو اب تک غلط ترجمہ سمجھتے آ رہا تھا، پھر اب تفسیر آگے نیچے پڑھ مارا، تفسیر اپنی تفسیر ہے۔ تو علماء کا کیا رہتا، موضوع لہو ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں علماء، کہ جو موضوع ہے اس کے حساب سے ترجمہ کیا جائے،
उलमा कोशिश करते हैं, तो कभी भी आप अगर देखें कि ये तर्जुमा गलत बोल रहा कोई, आप उन्हें जो बोलने वाला आलिम है क्या, ऐसी आप किसी के तर्जुमे पे हाथ उंगली नहीं उठा सकते, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि देवबंदी हजरात कुछ किए हैं, उनको गलत समझ रहे हैं हम, बाद में देखा तो हमारे जगह तर्जुमा कर, तो क्या होगा फिर आप, अरबिक से डायरेक्ट उसको ट्रांसलेट करके उसके बाद तफसील अलग ही होगी। हाँ बस इतना ही। वैसा है। वो आयत हज़रत का तर्जुमा अलग है, हाँ। हज़रत वाला करें तो अरे गुमराह है कर। तो ऐसा क्या तर्जुमा करे दूसरे हजरत, इस्लाम में जैसा है कि अगर वो हुजूर की बारगाह में आ जाते और तो वो आप जो बोले मौजू जो है वो तर्जुमे में लेके आते, जब हुजूर उनके वास्ते अगर दुआ फरमा देते तो फिर वैसा करे वो। हाँ और यहाँ पे और एक बात ये है कि जो तर्जुमा है, हमने आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर देते हैं, वहाँ पर कुछ लोग ताबीर में इस तरह भी लेते हैं कि वहाँ के उम्मत के गुनाह से मुराद है। हाँ ये भी लेते, ये भी एक है कि आप जो गुनाह समझते वो भी एक जो मैं अर्ज किया, ऐसा आप अभी फरमाए कि आपके उम्मत के अगले कुछ में, लेकिन यहाँ पर वो इन ज़म्बिका है तो थोड़ा सा वो मेरे को कर सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, तो मैं वो अर्ज नहीं किया इसलिए कि वो भी ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हाँ ये एक अच्छा हुआ याद आया, पेज पलटा है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्महातुल मुमिनीन में से है, कुछ वाक़या मालूम है आपको? ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन जहश मतलब ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह के हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़ौजा थे आप पहले, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे समझे, मुतबन्नी हो गए थे, गोद ले लिए थे, गोद ले लिए थे आप, तो आपका नाम पे ज़ैद बिन मोहम्मद ही चल रहा था, लेकिन फिर तब्दीली आई। तो इनके बारे में कुछ सुने हैं आपके वाक़े के बारे में? जी अल्लाह ताला का फरमान आया था बाद में हाँ। कि जो शख्स है उसको उसके वालिद के नाम से पुकारा। ठीक है, गलत था। आप कुछ सुने हज़रत ज़ैनब बिन जहश के बारे में? कोई एतराज़ करते कोई सरकार पर? उनका रहना का ये वाक़या अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ मालूम है? हज़रत ज़ैनब से निकाह करा के बाद फिर वो चाहती थी कि फिर हज़रत ज़ैनब चाहती थी कि किससे अलग होया ना? होने के हज़रत ज़ैद से। तो सरकार पे कुछ जो लोग कुछ बात कहते हैं वो सुने, कुछ आप नहीं सुने? सुना लेकिन घर से तो ये अक्सर हमारे ओरिएंटलिस्ट यहूद व नसारा एथीस्ट कोशिश करते हैं ये वाक़या लेकर आना, क्योंकि कुरान में कुछ ऐसे अल्फाज हैं, ठीक है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे कुरान से समझ में क्या आ रहा, हम तफसीर में इसराइल पे जाने की कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर और ये वाक़या अब मैं बोल देना चाहिए मेरे ख्याल से, कुछ तसव्वुफ़ किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए अक़ीदा पहले है तसव्वुफ़ बाद में, ठीक है। अक़ीदा तसव्वुफ़ अलग नहीं कर सकते आप। तो तसव्वुफ़ की किताब पे पढ़े तो भी किसी के पास पढ़ना, सूफ़ी जो पूरे मसालिक और मदारिज तय कर चुका है, ठीक है। ऐसे खुद से पढ़ते बैठे तसव्वुफ़ किताब काम तमाम हो जाता आपका, ये बात समझना ज़रूरी है। अक़ीदा हाँ देखिए तो वैसा ही ये भी लिखा हुआ है, खतरनाक है, कितना खतरनाक, हमें अर्ज किया तो मालूम होता कितना खतरनाक वाक़या है। वाक़या नहीं है एक्चुअली, वाक़या बज़ाहिर ऐसा दिखाया जाता कि है, क्योंकि कुछ रिवायतों में आ गया क्या इसराइलियात, कुछ भी इसराइलियात तो नहीं होगा ये, लेकिन मनगढ़ंत झूठे रिवायतें। तो कुरान में है वइज़ यक़ूलु लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिक वल्लाहु मुब्दीही व तख़शन नास वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शाहु। अब यहाँ पर आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ, इससे अब जहन में क्या आता देखिए आप। एक पहले वाक़या अर्ज करता हूँ, जहन में आता फिर। वाक़या ये है जो गलत झूठी रिवायत है कि सरकार एक मरतबा आप ज़ौजा थी हज़रत ज़ैनब की, जबकि बात की सरकार तशरीफ़ ले गए घर पे और हज़रत ज़ैनब का कुछ हिजाब ठीक नहीं था, सरकार की नज़र मुबारक पड़ी कुछ, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसे बातें लिखे हुए रिवायतों में, ठीक है। हमारा बिल्कुल भी रिवायतों पर कोई एतबार नहीं है। तो सरकार फिर ये चाहे कि आप निकाह फरमा लें तो अल्लाह ताला फिर निकाह फरमा, देख रहे हैं आप।
اللہ سرکار چاہے نکاح کرنا عقل بھی اسے تسلیم نہیں کر رہی. عقل تسلیم، لیکن کس کی عقل نہیں ہے تسلیم کر لیتا ہوں. ہمارے بڑے فرما دیا بھائی. ہاں نکاح میں تھی جب طلاق سے پہلے ایسا ہوا کچھ واقعہ، سرکار فرمانا چاہ رہے تھے نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ پھر فرما دیا. اب آیت کیا ہے سنیے آپ، تو اس سے یہی واقعہ صحیح سمجھ میں آتا کہ جب آپ کہتے ہیں للذی انعم اللہ علیہ، اس کے لیے اس کو جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، وانعمت علیہ امسک، جب آپ نے حضرت زید سے فرمایا بھائی، اس واقعہ کے بعد اللہ بولتے کہ حضرت زید اور حضرت زینب کے بیچ میں کچھ جو بھی اختلافات تھے، وہ اختلافات کیوں تھے؟ اس سے ابھی فقہ پڑھے نہیں ہم. نکاح طلاق میں ایک بات رہتی نکاح میں، کفو. ولم یکن لہ کفوا احد. کفو کا مطلب برابری. تو ہم نکاح جب کرتے ہیں تو برابری کو بھی دیکھنا ہے. اسٹیٹس دونوں کا سیم ہے کیا، یہ ایک دیکھنا پڑتا. بلکہ اور جو ولی ہے زوجہ کے بچی کے، وہ چاہے تو کینسل بھی کر سکتے ہیں اگر اسٹیٹس سیم نہیں ہے عورت کا اور مرد کا. تو اسٹیٹس سیم نہیں ہونا کیوں دیکھنا ہے شریعت میں اسٹیٹس؟ کیونکہ یہ سب ہوتا. حضرت زینب بن جہش اعلیٰ خاندان کی ہیں، قریش، اور سرکار کی آپ کزن ہیں شاید، ٹھیک ہے، کزن ہیں آپ، ٹھیک ہے. میں تھوڑا انصاف میں تھوڑا ویک ہوں. اور حضرت زید آپ نے فرمائے غلام تھے، سرکار گود لے لیے. اے غلام، ارے وہ اعلیٰ درجے کی نسب کیا ہے، اتنا بڑا اسٹیٹس کا فرق ہے. اس سے اختلافات پیدا ہوتے انسان ہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہوئے وہ. تو سرکار فرمائے بیٹے تم اپنی زوجہ سے اچھا پیش ہو. آپ فرمائے سرکار واضح و نصیحت فرمائے ایسا مت کرو، اچھا رہو. تو سرکار یہ فرمائے وہی نازل ہونے کے بعد سرکار کو پتہ چل گیا تھا کہ شادی ہونے والی ہے سرکار کی حضرت زینب سے. اس کے بعد یہ فرمائے سرکار، ٹھیک ہے. تو اب آیت سے یہ کیا نکالتے ہیں کچھ بہت ہی ظالم لوگ کہ آپ اس کو فرمائے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا کہ اپنی زوجہ سے قریب ہو، لڑائی مت کرو وغیرہ وغیرہ، اور اللہ سے ڈرو آپ نے فرمایا زید سے. اور آپ اپنے ذہن میں وہ چھپا کے رکھے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ عیاں کرنے والا تھا. ہاں، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، دیکھ رہے آپ. واللہ احق ان یخشی، اور اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اب کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے؟ وہ اگر وہ جھوٹا واقعہ پڑھا ہوا ہے کوئی اور آیت پڑھا پھر انہیں، اور آپ وہ چھپا کے رکھے تھے جو اللہ تعالیٰ بتانے والا ہے، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ڈرنے کے. کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو خطرناک ہے نہیں؟ اس لیے روایت حدیث خود سے نہیں پڑھنا بولتے، خود سے قرآن نہیں پڑھ لینا بولتے، اس لیے بولتے، ٹھیک ہے. تفسیر پڑھیے آپ، تفسیر آپ خود سے پڑھیے، علماء لکھے تفسیر آپ کو پڑھنے کے لیے. اس کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں اب کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے میرے کو، کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے میرے کو، بس کوئی عالم ملا تو پڑھ دو. نہیں، تفاسیر اتنے بڑے بڑے تفاسیر کیوں لکھے؟ کیونکہ آپ خود سے پڑھ سکیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں پڑھنا، وہ ایک غلط فہمی الگ ایکسٹریم میں چلے آتے لوگ، کچھ بھی نہیں پڑھوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کو پہلے سے اللہ تعالیٰ فرما دیا تھا کہ تمہارا نکاح ہونے والا اس سے. کیوں حکمت کیا تھی اس کے پیچھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ کیونکہ قریش میں رواج، جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ اگر بچہ گود لے لیے تو تمہارا حقیقی بیٹا بن گیا انہیں. اب اس لیے نام بھی لگاتے جو گود لیا سو والد کا، اصل والد جو ہے اس کا نام نہیں لگاتے، جیسا آپ ابھی بول رہے تھے. تو لیکن اسلام میں ویسا نہیں ہے. جو بیٹا گود لیے کبھی بھی نام لکھنا ہے تو اس کا حقیقی والد کون ہے، اس کا نام لکھنا اسلام میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹا آپ کا بیٹا نہیں بن سکتا، نہ ہی آپ کی بیٹیاں اس کے لیے محرم بن سکتی ہیں. پردہ گوشہ کرنا پڑتا، آپ گود لے لیے ہوں گے لیکن پردہ گوشہ کرنا فرض ہے شریعت کے اعتبار سے. یہ بتانا تھا مقصد. تو بیٹے سے شادی ہو سکتی ہے، بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے شادی ہو سکتی ہے کا مطلب یہ تھا. کیونکہ اگر حقیقی بیٹا ہے نا آپ کا، اس سے شادی نہیں ہو سکتی، زندگی بھر کے لیے حرام ہو گیا. جی ہاں، زندگی بھر کے لیے طلاق بھی ہوا تو شادی نہیں کر سکتے. حرمت محبت بولتے ہیں. ہاں، تو یہاں پر بتانا یہ ہے کہ یہ گود لیا ہوا بیٹا ہے، یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس سے شادی ہو سکتی ہے. شریعت بتانا یہاں پر مقصد ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے وہی نازل فرمایا تھا کہ اب آپ کو شادی کرنا ہے ان سے.
सरकार को ये बात पता चल गई पहले से, अब आप कोशिश कर रहे हैं, बाजार दिख रहा है ऐसा कुछ और वो रिवायत के तहत, लेकिन आप जो छुपा रहे थे वो छुपाने का मतलब क्या था? आप अया नहीं किए कि शादी मेरे से होने वाली, अल्लाह ताला का हुक्म है, बल्कि ये डायरेक्ट नहीं फरमा दिया जैद से, जैद वही नाजिल हुई है, ऐसा करना है। सरकार क्यों नहीं फरमाए? भाई कैसा फरमाएंगे? अचानक जाके बोल देंगे किसी को, अपने बेटा ही सही, जाके क्या कह सकता कोई? सरकार थोड़ा सा फिक्रमंद हो रहे थे कि कैसा किस तरीके से मैं बयान करूं जाके हजरत जैद को कि ऐसा होने वाला है वाक़या, अल्लाह ताला का हुक्म आया है बेटे, ऐसा करना है, शरीयत के हिसाब से ऐसा करना है, हमको बताना है, शरीयत का ये है। सरकार वो बताने के लिए आप हया फरमा रहे थे कि मैं कैसा बोलूं कि अब नाजिल हुई मेरी। बस अल्लाह ताला वही फरमाया, आयत नाजिल हो गई कि अब अल्लाह ताला वो जो शरीयत का हुक्म बताना है, अब वक्त आ गया है, तो आप जो वो शरीयत के हुक्म को बताने की जो घड़ी आने वाली है वो आप जहन में रखे हुए हैं, जो अल्लाह ताला आया करने वाला ही है, शरीयत ये है, ये आया करने वाला है। तो आप अल्लाह ताला से, तो आप ये हसन था, आपको चाहिए था कि जाके बता देना चाहिए जल्द अज जल्द, लेकिन अहसन ये है हसन बस। तो वो रिवायत अगर पढ़े कोई तो उल्टे पुल्टे ख्याल जहन में आते, और ये रिवायत अनफॉर्चुनेटली तसव्वुफ किताबों में भी लिखे हुए हैं, इसलिए इल्म हासिल करना ज़रूरी है एक आलिम के पास। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? ये वाक़या मनगढ़ंत है, वो झूठा वाक़या है, कुछ भी नहीं है वैसे। तो यहीं पर हम रोक देते हैं, आज फिक्र नहीं हो सके, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे ज़रूरी, तो हम सामने रख दिए। ये किताब जो लेना है ले सकते हैं, इंडिया में अमेज़ॉन पर है, दिखा क्लियर, अमेज़ॉन पर मौजूद है, इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है, अरबिक जो पढ़ना है अरबिक पढ़ सकते, अंग्रेजी जो पढ़ना है अंग्रेजी पढ़ सकते। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।